السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثالثہ، ہم لوگ صفت مشبہ کی تعریف اور اس کا عمل پڑھ رہے تھے اور اس کا نام جان رہے تھے کہ صفت مشبہ کا نام کیا ہے۔ تو صفت مشبہ کا پورا نام الصفۃ المشبہۃ باسم الفاعل المتعدی الی واحد ہے، یہ پورا نام ہے اور اس کی تعریف ہے۔ صفت مشبہ ایسا اسم ہے جو فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے اس شخص پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے ثبوت کے معنی کے ساتھ۔ اور اس کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ ثبوت کے معنی کے ساتھ یا حدوث کے معنی کے ساتھ کا کیا مطلب ہے۔ صفت مشبہ میں ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے اور اسم فاعل میں حدوث کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کی صفت مشبہ سے لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ صفت اس کے ساتھ لازم ہو گئی ہے، اب وہ بدلے گی نہیں یا بہت جلدی سے نہیں بدلے گی۔ اور حدوث کے معنی کے ساتھ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ صفت اس کے ساتھ لگی ہے اور ابھی وہ چیز ختم ہو گئی۔ جیسے زید کی صفت اگر آپ لائیں زید العالم، تو اس کے معنی ہوگا کہ جانکار زید، یا زید ضاحک کہیں تو اس کے معنی ہوگا ہنسنے والا زید، یہ اسم فاعل ہے۔ اور اسم فاعل کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ حدوث کا معنی دیتی ہے، یعنی ابھی ہنسنے والا ہے اور ابھی رونے والا بھی ہو سکتا ہے، پھر ہنسنے والا ہو سکتا ہے، پھر رونے والا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ رجل جمیل، خوبصورت آدمی، تو یہ جمیل اسم فاعل نہیں بلکہ یہ جمیل صفت مشبہ ہے۔ صفت جو ہے مشبہ، یہ صفت جس کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی خوبصورت ہے بدصورت ہو جائے، ابھی خوبصورت ہے اور ابھی بدصورت ہو جائے۔ تو ثبوت اور حدوث کا مطلب یہی ہے کہ کسی کی صفت اگر عالم لائی جائے اور علیم لائی جائے تو عالم اسم فاعل ہے اور علیم یہ صفت مشبہ ہے۔ تو عالم کا مطلب یہ ہوا کہ جانتا ہے، ابھی بھول بھی سکتا ہے، اور علیم کا مطلب یہ ہوا کہ جانتا ہے سو جانتا ہے، وہ بھولے گا نہیں۔ اسی سے اللہ کی صفت سمیع علیم، سننے والا ہے تو سن رہا ہے، وہ کبھی سننا اس سے ختم نہیں ہوگا، اور جان رہا ہے تو جان رہا ہے، وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ اس کا صیغہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے کے برخلاف ہوتا ہے، یعنی صفت مشبہ کے صیغے جو ہوتے ہیں وہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے اور ان کی بناوٹ سے بالکل الگ ہوتے ہیں، اور یہ ان کو اپنی طرف سے اب آپ نہیں بنا سکتے ہیں۔ صفت مشبہ کو ان کو سما سے جانا جاتا ہے، یہ لغات سے دیکھ کر کے اندازہ ہوں گے۔ جو جن چیزوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ سما سے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈکشنری سے ان کو لغت سے دیکھا جائے گا اور اپنے طور سے اس کو نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ انما تعرف بالسما کا حسن و صعب و ظریف، کبیر، سودا، اسود، اس طرح کی بہت ساری صفتیں آپ کو یاد کرائی گئی ہوں گی اور آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ وہی تعمل عمل فعلھا مطلقاً، اور مطلق طور سے اپنے فعل جیسا عمل کرتی ہے یہ صفت کا جو لفظ ہوگا وہ مطلق طور سے اپنے فعل جیسا عمل کرے گا، یعنی یہ صفت اپنے فعل جیسا عمل کرتی ہے۔ اس میں جو ہے زمانے کی کوئی قید نہیں لگائی جاتی ہے، جس طرح سے اسم فاعل میں زمانے کی قید لگائی جاتی ہے، اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ میں، کہ وہ ماضی کا معنی نہ دے اگر وہ ال سے خالی ہو تو۔ لیکن اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اعتماد جو کہا گیا ہے ان چیزوں میں کہ اس سے پہلے مبتدا ہو یا موصوف ہو یا نفی ہو یا استفہام ہو یا ذوالحال ہو یا موصول ہو، ان تمام چیزوں میں سے کوئی اس سے پہلے ہو تو اس میں بھی اس طرح کی شرط لگائی جاتی ہے۔ بتایا گیا ہے بشرط الاعتماد المذکور، ذکر کیے ہوئے اعتماد کے شرط کے ساتھ۔ آپ نے اس کو فاعل کی بحث میں پڑھ لیا۔ وہ مسائل ہوا 18، اور اس کے 18 مسائل ہیں، یعنی جب آپ صفت مشبہ پر غور کریں گے تو صفت مشبہ کی مختلف حالات کے اعتبار سے اور اس کے معمول کے اعتبار سے اس کے 18 مسائل بنیں گے۔ چلیے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے۔ دیکھو، صفت مشبہ کا استعمال یا تو ال کے ساتھ ہوگا یا بنا ال کے ہوگا۔ دو حالت یہ ہو گئی، یعنی
صفت مشبہ مان لیجیے ہم لیتے ہیں حسن، تو یا تو الحسن ہوگا یا حسن ہوگا یا حسن ہوگا. بھائی اگر صفت مشبہ کے بعد مضاف الیہ ہے تو حسن ہو جائے گا، اور اگر مضاف الیہ نہیں ہے تو حسن رہے گا، یہ بنا ال کے والا ہے. اور اگر ال رہے گا تو الحسن ہوگا. تو صفت مشبہ کا استعمال دو ڈھنگ میں سے کسی ایک ڈھنگ کا ہوگا، یا تو الف لام والا ہوگا یا بنا الف لام والا ہوگا. یہ ہو گیا ٹھیک. اور اس کا معمول جو ہے، اس کے معمول کو ہم تینوں اعراب دے سکتے ہیں، چاہے صفت مشبہ پہ ال رہے یا نہ رہے، دونوں صورتوں میں سے اس کو ہم تینوں اعراب دے سکتے ہیں. یعنی صفت مشبہ اپنے بعد والے کو حالت رفع میں کر سکتی ہے یعنی فاعل بنا سکتی ہے، حالت جر میں کر سکتی ہے یعنی مضاف الیہ بنا سکتی ہے، اور حالت نصب میں بھی کر سکتی ہے یعنی اسے مفعول بھی بنا سکتی ہے. ایک بات یہیں اور جان لیجئے، اگر صفت مشبہ اپنے بعد والے اسم کو حالت رفع میں کرے تو فاعل ہوگا، حالت جر میں کرے تو مضاف الیہ ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے بعد والا اگر حالت نصب میں ہوگا تو اب اس میں دو شکلیں بن سکتی ہیں. بعد والا حالت نصب میں ہوگا تو یا تو اس کے اوپر الف لام ہوگا یا وہ الف لام سے خالی ہوگا، یعنی وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، ہے نا، معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اگر معرفہ ہے حالت نصب میں ہے تو اسے مفعول بھی بولیں گے، اور اگر نکرہ ہے اور حالت نصب میں ہے تو اسے مفعول بھی بول سکتے ہیں اور تمیز بھی اسے بول سکتے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کہہ سکتے ہیں. اتنی بات آپ یاد رکھیے. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اس کے 18 مسائل ایسے لکھ دیا، لیکن بتایا نہیں کیسے 18 مسائل ہیں. لکھ دیا اس کے 18 مسائل ہیں. تو کیسے اس کے 18 مسائل ہیں آپ پہلے موٹے طور سے اس کو جان لیجئے کہ صفت مشبہ کا استعمال یا تو ال کے ساتھ ہوگا یا بنا ال کے ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا آپ تو چلیے اس کو آپ یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں، ال کے ساتھ زید الحسن، ہے نا، یہ ال کے ساتھ ہوا، اور زید الحسن یعنی اس سے پہلے آپ موصوف رکھے تو زید الحسن ہوگا، اگر مبتدا رکھے تو حسن ہو جائے گا. ایسا استعمال کر سکتے ہو. پھر اس کا معمول اعراب کے لحاظ سے تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے، حالت نصب، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، یہ ہو سکتا ہے. اچھا، اس کا معمول بھی کئی ڈھنگ کا استعمال، 3 طرح کا استعمال ہو سکتا ہے اعراب کے لحاظ سے نہیں، یعنی کہ اس میں کوئی ضمیر ہو یا اس کے اوپر الف لام ہو یا نہ ضمیر ہو نہ الف لام ہو. ان 3 طرح کا اس کا معمول بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کل ملا کر کے 18 بن جاتے ہیں. کیسے، اس کو آپ نوٹ کریے، ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلے ہم استعمال کرتے ہیں ال کے ساتھ. جب ہم ال کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کے معمول میں ہم ضمیر بھی لا سکتے ہیں، الف لام بھی لا سکتے ہیں، اور بنا الف لام اور ضمیر کے بھی رکھ سکتے ہیں. اس لحاظ سے ال والے میں 9 بن جائیں گے. جو صفت مشبہ ال کے ساتھ استعمال ہوگی اس میں 9 مسائل بن جائیں گے. کیسے، اس کو میں سمجھا رہا ہوں، اسے آپ نوٹ کر سکتے ہیں. کاپی میں لکھ کر کے نوٹ کرو گے تبھی لکھو گے تبھی آپ کی بات سمجھ میں آئے گی کیسے 18 بنتے ہیں. چلو لکھو زید الحسن. پہلے اس کا معمول استعمال کرتے ہیں حالت رفع میں معمول، اور حالت رفع میں استعمال کرتے ہیں تینوں شکلوں کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، بلا ضمیر و ال کے. زید الحسن وجہہ، زید الحسن الوجہ، زید الحسن وجہ.
حالت رفع میں رہے گا تو اس کا معمول پہ الف لام بھی ہو سکتا ہے، اس کا معمول ضمیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا معمول بنا الف لام اور ضمیر کے ہو سکتا ہے. یعنی صفت مشبہ کا معمول بھی اعرابی اعتبار سے 3 طرح کا ہو سکتا ہے، اور اضافت الف لام اور بغیر الف لام و اضافت کے اعتبار سے بھی 3 طرح کا ہو سکتا ہے. تو 3 طرح کا اعراب اور 3 طرح کا اس کا آنا. دیکھو الوجہ ایک ہے، وجہ ایک ہے، اور وجہ ایک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وجہ اضافت کے ساتھ ہے، الوجہ بلا اضافت کے ساتھ الف لام کے ساتھ ہے، وجہ نہ الف لام نہ اضافت ہے. تو یہ 3 ہو گیا. اور اگر ہر ایک پر 3 اعراب دیں تو 3 وجہ پہ وجہ وجہ وجہ، الوجہ پہ الوجہ الوجہ الوجہ، وجہ کو وجہن وجہن وجہن. تو 3 اعراب اور 3 طرح کا استعمال، تو 3 طریقہ 9. یہ 9 طرح کا استعمال 9 مسئلہ ہو گیا. اس کے ساتھ جبکہ صفت مشبہ پہ الف لام، اور وہ کیسے بنے گا؟ زید الحسن وجہہ، زید الحسن الوجہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے زید الحسن وجہ. یعنی صفت مشبہ پہ الف لام بھی ہو سکتا ہے، اور صفت مشبہ بنا الف لام کے بھی ہو سکتی ہے. صفت مشبہ پہ جب الف لام رہے گا تو اس کے معمول کی 3 حالت ہوگی، اعرابی لحاظ سے بھی، اس کے استعمال کے لحاظ سے. اعرابی لحاظ سے نصب جار رفع تینوں ہو سکتا ہے، اور استعمال کے لحاظ سے اضافت الف لام اور بلا الف لام اور اضافت کے ساتھ بھی اس کا معمول استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ 9 بن جائے گا. میں 9 پڑھ کر کے بتا دے رہا ہوں. آپ اس کو جب نوٹ کریں گے، کافی میں غور کریں گے تو آپ کی اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی. زید الحسن وجہ، الوجہ یعنی زید الحسن الوجہ، زید الحسن وجہ. پھر زید الحسن وجہہ، زید الحسن الوجہ، زید الحسن وجہا. پھر زید الحسن وجہہ، الحسن کو مضاف کر دیا جائے. مضاف الف لام آتا ہے، آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے. مضاف صفت کا صیغہ اور مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہو تو آتا ہے. زید الحسن الوجہ، زید الحسن وجہ. تو یہ 9 بن گیا الف لام لگ کر کے. بنا الف لام کے اس کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے 3 اعراب اور 3 حالت معمول کی ہوگی اس میں، جس میں کہ صفت مشبہ پر الف لام نہیں لگایا جائے گا. تو بنے گا زید حسن وجہہ، زید حسن الوجہ، زید حسن وجہ. پھر بنے گا 3 ہو گیا زید حسن وجہہ، زید حسن الوجہ، زید حسن وجہا. پھر زید حسن وجہہ، زید حسن الوجہ، زید حسن وجہ. ایسا بنے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام والے میں اس کے معمول کی حالت اور معمول کے اعراب کے لحاظ سے 9 بنا، اور 9 بنا بنا الف لام والے میں، یعنی معمول کی حالت اور معمول کی حالات کے حساب سے. حالت اور اس کے معرفہ نکرہ اور اضافت ہونے کے اعتبار سے 9 یہ بنا. تو 9 الف لام والے میں، 9 بنا الف لام والے میں، تو 9 دنا 18. تو اس طرح سے اس کے 18 مسائل ہو گئے. اسم فاعل اپنے معمول کے اعراب سے کے اعتبار سے، اور اپنے خود معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے، اپنے خود بنا الف لام اور الف لام ہونے کے اعتبار سے، یہ 18 مسائل صفت مشبہ کے بنیں گے. اور ان کو 5 قسموں میں بانٹا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ کی کتاب میں اسی چیز کو لکھا ہوا ہے، وہ مسائلها 18، اور اس کے مسائل 18 ہیں. لأن الصفت اما باللام، یا اس وجہ سے کہ صفت یا تو الف لام کے ساتھ ہوگی، او مجردۃ عنہا، یا الف لام سے خالی ہوگی. وہ معمول ہے نا، یا تو صفت الف لام کے ساتھ ہے یا بنا الف لام کے ہے. وَمَعْمُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ان میں سے ہر ایک کا معمول اما مضاف، ہر ایک کا معمول یا تو مضاف ہوگا، او باللام، یا الف لام کے ساتھ ہوگا،
او مجرد عنہما یا ان دونوں سے خالی ہوگا. دیکھو الحسن وجہ مضاف ہے یا الوجہ زید الحسن الوجہ الف لام ہے، زید الحسن وجہ ان دونوں سے خالی ہے، یعنی اضافت اور الف لام سے خالی ہے. فہذہ ستۃ تو یہ 6 بن گئے اور ہر ایک کی 3 حالت بنے گی اعراب کے اعتبار سے، یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو 6 3 18 بن گئے اس طرح سے. وہ معمول کل منہما اما مرفوع او منصوب او مجرور، اور ان میں سے ہر ایک کا معمول ان دونوں میں سے جو ہے نا الف لام کے ساتھ ہیں یا بغیر الف لام کے ہیں، تو ہر ایک کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. فذالک 18 تو یہ 18 ہو گئے. وتفصیلها اور اس کی تفصیل ہے جاءنی زید الحسن وجہہ وجہہ ثلاثۃ اوجہ وکذالک الحسن الوجہ الحسن الوجہ الحسن الوجہ 3 یہ ہو گئے. ایسے الحسن وجہ الحسن وجہ الحسن وجہ 3 یہ ہو گئے. تو 3 3 6 3 9 الف لام کے ساتھ ہو گئے، اور بنا الف لام والے کے ساتھ بھی اسی طرح سے 3 3 تینوں کے ہو جائیں گے. تو 3 3 6 3 9 اس کو ہو جائیں گے تو 9 دونا 18 یہ بن گیا. تو اس کے 18 مسائل اسی طرح سے ہو گئے ہیں. آپ کی کتاب میں وہ پوری تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہے، سمجھائی ہوئی ہے، بہت آسان ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اس میں آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ صفت مشبہ جو ہوگا اس کے بعد اس کا معمول تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. صفت مشبہ خود الف لام کے ساتھ ہو سکتا ہے، بلا الف لام کے سکتا ہے، اور اس کا معمول جو ہے اس میں بھی الف لام کا ہو سکتا ہے، اضافت ہو سکتا ہے، وہ معمول مضاف ہو سکتا ہے، اور بلا الف لام اور اضافت ہو سکتا ہے. یہ 2-3 باتیں موٹی موٹی اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ اس کے 18 مسائل بنا لے جائیں گے اور لکھ لے جائیں گے. وہی اعلیٰ 5 اقسام اور اس کی 5 قسمیں ہیں. صفت مشبہ کی کل ملا کر کے یہ 5 قسمیں بنے گی. 18 قسمیں 18 مسائل جو ہیں یہ ان کی 5 قسمیں بنیں گی. کچھ تو ممتنع ہیں، یعنی کچھ تو استعمال کرنا منع ہے، کچھ مختلف فی ہے، کچھ احسن ہے، کچھ حسن ہے اور کچھ قبیح ہے. یہ 18 مسائل آپ ذہن نشین کر لیجئے. پھر میں کل ان کو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا سب کا استعمال اتنا ہی درست ہے یا ان میں کچھ کمی اور زیادتی ہے. یہ 18 مسائل آپ پہلے ذہن نشین کر لیجئے، آپ کے ذہن میں پہلے بیٹھ جائے کہ کیسے یہ صفت مشبہ اپنے معمول کے اعتبار سے اور اپنے معمول کی حالت کے اعتبار سے اور اپنے معمول پہ الف لام اور اضافت اور بغیر الف لام اور اضافت کے استعمال ہونے کے اعتبار سے 18 مسائل اس کے کیسے بنتے ہیں. یہ آپ اس کو اپنی کاپی پر لکھ کر کے ذہن نشین کر لو. پھر میں ان 18 کو 5 قسموں میں تقسیم کرتا ہوں. یہ جو 18 مسائل ہیں ان کو میں 5 قسموں میں تقسیم کرتا ہوں. یہ 5 قسمیں ان کی ہیں، یعنی کچھ کا تو استعمال کرنا ممتنع ہے اور کچھ کا مختلف فی ہے. مختلف فی کا مطلب آپ جانتے ہوں گے کہ اختلاف کیا گیا ہے، کچھ لوگ کہیں گے درست ہے، کچھ لوگ کہیں گے درست نہیں ہے. اور ممتنع کا مطلب یہ منع ہے، ویسا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور احسن، حسن، قبیح. احسن کا مطلب تو بہت اچھا، حسن کا مطلب اچھا لیکن احسن سے کم، اور قبیح کا مطلب برا، قبیح. تو کہہ رہے ہیں وہی اعلیٰ 5 اقسام اور اس کی 5 قسمیں ہیں. ان کی 5 قسمیں ہیں. ان 5 قسموں کا نام میں نے بتا دیا. اب کیسے جانو گے کہ ممتنع کون ہے، مختلف فی کون ہے، احسن کیا ہے، حسن کیا ہے اور قبیح کیا ہے ان 18 میں سے؟ تو اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے. جب آپ اس ضابطے اور قاعدے کو سمجھ لیں گے تو آپ ان 18 کو چھانٹ لیں گے، 18 میں سے چھانٹ لیں گے کہ کون کیا ہے. لیکن پہلے آپ 18 مسائل وہ
بنانا سیکھ جائیں، جان لیں کہ کیسے ان کے 18 مسائل بنتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 18 مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور اپنے کاپی پر آپ اسے نوٹ کرو گے تو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔